السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو ڈیلی برڈس۔ دوستوں، 3-4 سوال جو میرے پاس کافی عرصے سے آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ کہ پرندوں کی قیمتیں اتنی کم کیوں ہو گئی تھی۔ جو 1 ماہ پہلے تک یہ سوال میرے پاس آ رہا تھا، اب تو ماشاءاللہ 1-1.5 ماہ سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی، تو اس کے بعد یہ سوال رک گیا ہے۔ جبکہ بقایا 2-3 سوال یہ ہیں کہ پرندوں کی قیمتیں کب تک بڑھتی رہیں گی اور پرندوں کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ پرندوں کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں وہ کب تک بڑھی تھی اور کتنی بڑھیں گی، کہاں تک جائیں گی۔ تو دوستوں، میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں دے سکوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے اور جو فائدہ حاصل ہونے لگا ہے اس ویڈیو سے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پرندوں کی قیمتیں 1 ماہ پہلے تک جو کم ہو رہی تھی پچھلے 3 سال سے تقریباً، وہ کیوں ہو رہی تھی اور انتہائی نچلی سطح پہ قیمتیں آ گئی تھی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 2.5 سال پہلے تقریباً بجری کا جوڑا 200 سے 250 روپے تک چلا گیا تھا۔ آپ یہ میں جو بھی معلومات بتا رہا ہوں اس کو گوگل اور یوٹیوب سے کنفرم کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، فیکٹس پر مبنی یہ ساری باتیں۔ تو 2.5-3 سال پہلے پٹھا بجری جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ 250 روپے اور بڑا 300 سے 350 روپے میں جال والے لیتے تھے۔ جال والے بنیادی طور پر جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں باہر پرندے، یا پاکستان کے اندر کراچی سے باہر جن شہروں میں پرندے جاتے ہیں ان کو یہ لوگ سپلائی کرتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ ایکسپورٹرز کے۔ تو آج سے 2.5-3 سال پہلے کے آپ ریٹ چیک کر سکتے ہیں کہ تقریباً 200 سے 250 روپے بجری پٹھا لیا جا رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی دوستوں کہ وہ ممالک ایشین جہاں سے پرندے ایکسپورٹ ہوتے ہیں عرب ممالک میں اور یورپین امریکن ممالک میں، یعنی کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ جیسے ممالک، یہاں سے جو کم قیمت چھوٹے پرندے ہیں وہ عرب ممالک میں، اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی مقدار جو ہائی میوٹیشن ہوتے ہیں بجریز میں یا لو برڈز میں وہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قیمتی پرندے ہوگو، رومو ایگزیبیشن وغیرہ، یہ زیادہ تر وہاں یورپین اور امریکن ممالک سے یہاں منگوائے جاتے ہیں، یہاں سے بھیجے نہیں جاتے ہیں۔ کچھ جو اچھے مقدار میں اچھی کوالٹی کے جو پرندے ہیں وہ تائیوان اور ویتنام وغیرہ ان 2-3 ملکوں سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، یورپین اور امریکن ملکوں سے۔ ان میں ہمارا پاکستان، انڈیا وغیرہ کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو دوستوں، آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، نہیں تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایشین ممالک میں جیسے ویتنام، تائیوان، تھائی لینڈ، ان طرح کے ممالک میں برڈ فلو نام کی ایک بیماری کے کچھ شواہد ملے تھے، کچھ سمٹمز ملے تھے، جس پر وہاں کی حکومتوں نے پرندوں کی افزائش یعنی کہ پرندوں کی فارمنگ پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے کچھ ہی ہفتوں اور مہینوں کے بعد چند عرب ممالک میں بھی برڈ فلو کے سمٹمز ملے تھے، پولٹری فارم سے ملے تھے، وہ مرغیوں کے فارم سے۔ تو اس پر وہاں کی حکومتوں نے ایکشن لیتے ہوئے تقریباً تمام ہی عرب ممالک کی، سعودیہ، دبئی، کویت، مسقط وغیرہ کی حکومتوں نے تمام اقسام کے پرندوں کی امپورٹ پر پابندی لگا دی برڈ فلو کے بچاؤ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سخت ایکشن لیتے ہوئے ان ممالک میں موجود تمام پرندوں کی مارکیٹیں بھی بند کروا دی گئیں۔ اس کے علاوہ وہاں جو فارمنگ شروع ہو رہی تھی اس کو بھی بند کروا دیا گیا اور تمام کے تمام پرندے مارکیٹوں سے، دکانوں سے ضبط کر کے ضائع کر دیے گئے۔ تو اس سے یہ ہوا دوستوں کہ ہمارے یہاں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے جو پرندے ایکسپورٹ کیے جاتے تھے ان تمام ممالک کو، وہ بند ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف جو لوکل ملکوں کے اندر کی جو، جیسے پاکستان کے اندر کی ہم بات کریں تو پاکستان میں کراچی سے لاہور یا لاہور سے پشاور، اس طرح کے اندر کی جو خرید و فروخت تھی وہ تو جاری رہی، لیکن جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ تقریباً 100% بند ہو گئی تھی۔ اور 1.5 سال تقریباً دوستوں یہ پابندی جاری رہی۔
جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر پرندوں کی قیمتیں انتہائی نچلی سطح پر آ گئی. حالانکہ ڈالر کا جو ریٹ بڑھ گیا تھا اس کے حساب سے پرندوں کی خوراک اور ان کے اخراجات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرندوں کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی تھیں. تو اس وجہ سے دوستوں بہت سارے فارمرز اور بہت سارے ایسے دوست جنہوں نے گھروں میں کچھ پرندے رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کو کچھ اضافی آمدنی حاصل ہو سکے، ان میں سے تقریباً آدھے لوگوں نے اپنے اپنے سیٹ اپس ختم کر دیے، جس سے پرندوں کی یہاں آہستہ آہستہ شارٹیج ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی اس کا قیمتوں پر کوئی خاص اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایکسپورٹ مکمل طور پر بند تھی ان ممالک کے لیے جہاں ہمارے یہاں زیادہ تر کوانٹٹی میں پرندے جاتے تھے. اس کے علاوہ اگر کچھ ملکوں کے لیے کھلی بھی تھی تو وہاں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے پرندوں کے کاروبار میں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے فضول تھی. اصل جن ملکوں میں ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ممالک، ان کی طرف سے پابندی تھی جو تقریباً 1.5 سال جاری رہنے کے بعد تقریباً 11 سے 12 ماہ پہلے، 1 سال پہلے تقریباً یہ پابندی ہٹائی گئی. تو اس وقت دوستوں جو ایکسپورٹرز تھے ہمارے یہاں کے، انہوں نے پرندے یہاں سے خرید کر ان ممالک میں بھیجنا شروع کیے، کیونکہ وہاں کے جو دکاندار تھے جو کسی وقت میں پرندوں کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی کاروبار کو دوبارہ شروع کیا، کیونکہ وہاں بہت سی سرکاری مارکیٹیں ایسی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پرندوں کے لیے مختص تھی اور وہ خالی کروا دی گئی تھی اور وہ بند ہی تھی. تو ان مارکیٹوں کو دوبارہ آباد کیا گیا، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ آپ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مارکیٹ ایسی تھی جو پرائیویٹ تھیں، اور جیسے ہی پرندوں کا کاروبار ختم ہوا اس کے چند ماہ بعد کوئی موبائل مارکیٹ میں کنورٹ ہو گئی، کوئی شاپنگ مال میں کنورٹ ہو گئی، تو وہ مارکیٹیں بالکل ختم ہو گئی تھی. اور وہاں جو پرندوں کے شوقین حضرات تھے، اور کافی شوق پایا جاتا ہے ان ممالک میں پرندوں کا، تو وہ جتنے بھی تھے وہ پرندوں سے محروم ہو گئے تھے. تو 1 سال پہلے جب یہ پابندی ہٹائی گئی اس وقت ہمارے یہاں سے ایکسپورٹرز نے پرندے جمع کر کے وہاں بھیجنے شروع کیے. اب دوستوں چونکہ تقریباً 1.5 سال سے پرندوں کی قیمتیں نیچے آ رہی تھیں اور گر رہی تھیں، تو اس لیے جتنے بھی فارمرز تھے یا جتنے بھی بریڈرز تھے جو پرندے پال کے فروخت کرتے تھے، وہ تمام کے تمام قیمتیں کم ہونے اور ان کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے بے حال ہو چکے تھے. تو انہوں نے جیسے ہی ان کے پرندوں کی فروخت شروع ہوئی اونے پونے قیمت میں، اور جو مناسب ان کو قیمت ملتی گئی اس پہ وہ پرندے فروخت کرتے گئے، اور ایکسپورٹرز اپنے ایجنٹ جال والوں کے ذریعے بہت ہی آسانی سے اور بہت کم قیمت پر پرندے جمع کرتے رہے اور باہر بھیجتے رہے. ابھی اس سلسلے کو 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جاوا کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ دوستوں جب ریٹ گرنا شروع ہوئے تھے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے اپنے سیٹ اپ ختم کر دیے تھے، تو جاوا تقریباً ختم ہو چکی تھی یہاں سے. اس کے علاوہ اور بھی پرندوں پہ کافی اثر، کاکٹیلز تقریباً ختم ہونے کو تھے. اس کے علاوہ بھی جو لو برڈز ہیں اس میں بھی جو اچھی میوٹیشنز ہیں وہ ختم ہونے کو تھیں. تو کافی حد تک گر گئی تھی فارمنگ یہاں پہ. تو جیسے ہی فروخت شروع ہوئی لوگوں نے اپنے پرندے فروخت کرنے شروع کیے، ایکسپورٹرز کو کم قیمتوں پہ پرندے ملنا شروع ہو گئے. لیکن 2 سے 3 ماہ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ اب آہستہ آہستہ پرندوں کی شارٹیج ہمارے یہاں اس سطح پر آ جائے گی کہ پرندوں کی قیمتیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو اسی وقت دوستوں دنیا میں آ گیا کرونا. اس سے ہوا یہ کہ پوری کی پوری مکمل طور پر جو دنیا کی امپورٹ اور ایکسپورٹ تھی تقریباً 99% تک بند ہو گئی. تو اس سے یہ ہوا کہ جو ایکسپورٹ ابھی ہمارے یہاں مشکل سے کھلی ہی تھی وہ مکمل طور پہ تقریباً عملی طور پہ بند ہو گئی. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ سلسلہ جو تھوڑا سا شروع ہوا تھا قیمتیں بہتر ہونے کا، وہ دوبارہ رک گیا. اور اب جو 1 ماہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اصل میں وہ تقریباً 7-8 ماہ پہلے بڑھ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے آ گیا. اب جب کہ کچھ سفری پابندیاں اور کچھ امپورٹ کی پابندیاں ان عرب ممالک نے اور دیگر ممالک نے کم کی ہیں اور یہ ساری امپورٹ شروع کی ہے، تو پرندوں کی تو اجازت چونکہ وہ پہلے ہی دے چکے تھے، اور اب اوور آل امپورٹ انہوں نے کھول دیے، تو پرندوں کی ایکسپورٹ ہمارے یہاں سے ماشاءاللہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تیزی سے ایکسپورٹرز یہاں سے پرندے جمع کر رہے ہیں اور باہر بھیج رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے، اس سے وہ زر مبادلہ ملک کو لا کے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس سے ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور حکومت سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پرندوں کے ایکسپورٹرز کو اور پرندوں کے فارمرز کو بھی سہولیات دے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور کافی زر مبادلہ اگر تھوڑی سی سپورٹ کی جائے تو وہ کما کے لا سکتی ہے اور ملک کو فائدہ دے سکتی ہے. اس کے بجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اتوار کو کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا بازار لگتا ہے، وہاں اس کاروبار کو کرنے والوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. بہرحال دوستوں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اس بات پر کہ پرندوں کی قیمتیں کیوں کم ہوئیں اور پرندوں کی قیمتیں اب کیوں بڑھنا شروع ہوئی ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 سوالات کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرندوں کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی۔ تو دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو کوئی بھی بریڈر، کوئی بھی فارمر، کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ریٹ کہاں تک بڑھیں گے۔ ہاں ایک اندازہ ہم کر سکتے ہیں، مارکیٹ کی معلومات کی بنیاد پر ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، جو قیمتیں پہلے تھیں اور جو قیمتیں آج ہیں، جو پہلے ڈالر کی یا ریال کی یا درہم کی قیمت تھی اور جو آج قیمتیں ہیں اس کے حساب سے ایک ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوستو اندازہ یہ لگتا ہے کہ جب یہ پابندی لگی تھی اس وقت مجھے یاد ہے کہ دبئی میں تقریباً بجری کا جو جوڑا تھا وہ 2 سے 2,500 روپے پاکستانی کا تھا۔ درہم اور ریال میں تو مجھے یاد نہیں ہے قیمت، لیکن یہ کہ پاکستانی 2 سے 2,500 روپے کا وہاں فروخت کیا جاتا تھا عام طور پہ دکانوں پر سادہ بجری۔ جبکہ اب جب مارکیٹیں کھلیں گی وہاں پہ، تو چونکہ وہاں پر بھی جو شوقین حضرات پرندوں کے وہ بے انتہا بے صبری سے پرندے خریدنے کے لیے بے قرار ہیں، تو امید ہے کہ وہاں بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، تو وہاں جو قیمتیں ختم ہوئی تھی 2.5 سال پہلے اس سے اب زیادہ ہوں گی قیمتیں۔ اس وقت کا مجھے پتہ تو نہیں، یہ تو وہاں موجود کوئی بھائی اگر ریٹ اپڈیٹ کر دے تو اس کے اوپر پھر کوئی تجزیہ دیا جا سکتا ہے۔ فی الحال کہ مجھے کرنٹ ریٹ اپڈیٹ نہیں ہے، تو اندازہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہی قیمتیں ہوں گی۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ گرے کوکٹیل کا جو پیر ہے وہ پاکستانی تقریباً 16,000 روپے کا، دبئی کی ایک مارکیٹ سے قیمت پتہ کی تھی میں نے، پاکستانی 16,000 روپے کا، اور جس کی قیمت آج اس وقت اگر پاکستان میں دیکھی تقریباً اگر 2.5 سال پہلے پاکستان میں دیکھی جائے تو اس وقت یہاں قیمت تھی تقریباً گرے کوکٹیل کے پیر کی 1,200 سے 1,400 روپے، جو آج تقریباً یہاں پاکستان میں 1,800 1,900 روپے، جبکہ آپ اگر اندازہ کریں ڈالر وغیرہ کے ریٹ کے فرق کی وجہ سے تو یہ قیمت کم سے کم بھی اگر پاکستان میں حساب کیا جائے، گرے کوکٹیل کے پیر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو 3,000 روپے قیمت، 3,500 روپے قیمت اس کی کم سے کم ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت قیمت ہے دوستوں تقریباً 2,000 روپے۔ تو ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی اس میں کافی گنجائش باقی ہے۔ بجری کا پیر جو وہاں تقریباً اس وقت 2,500 روپے کا تھا، اب امید اور اندازہ یہ کہ 3,000 روپے کم سے کم اس کی قیمت پاکستانی وہاں ہوگی۔ اگر 3,000 روپے وہاں قیمت ہے تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ پہلے تک یہ قیمت 350 روپے بڑے بجری کے جوڑے کی قیمت تھی، جو اب ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 600 روپے پہ آ گئی ہے، اور اس ہفتے امید یہ ہے کہ اور بھی بڑھے گی۔ تو دوستو اگر 2,500-3,000 روپے کا ایک جوڑا وہاں پہ ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر قیمت کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم سفری اخراجات ہٹا دیں وہاں کے جو دکاندار ہیں ان کے اخراجات، ان کا پروفٹ بھی ہٹا دیں، اگر آدھی قیمت بھی پکڑی جائے اس کی تو 2,500-3,000 کی آدھی قیمت دوستو 1,200 سے 1,500 روپے بنتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ بجری کا جوڑا 1,200 سے 1,500 تک ہو جائے گا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیمتیں کہاں تک بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے حساب سے پھر یہ کہ دوستو آپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے پرندے روکنے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں، نہیں روکنے تو نہیں روک سکتے۔ تو دوستو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے اور تسلی ہو گئی ہوگی ان تمام سوالات کے جوابات سے۔ اور دوستو اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں آپ کو اپنے پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ کی جو جال ریٹ کی جو اتوار کی صبح جو ویڈیو دیتا ہوں اس میں میں آپ کو مسلسل کہتا آ رہا تھا کہ آپ اپنے پرندے روک لیں، آپ کو بہتر قیمت ملے گی، آپ اپنے پرندے روک لیں، آپ کو بہتر قیمت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بات اب آہستہ آہستہ سچ بھی ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 ماہ پہلے جو بجری کا جوڑا 350 روپے تھا وہ اس وقت 600 روپے تقریباً ہو چکا ہے، اور اس ہفتے اتوار کو امید یہ ہے کہ 650 روپے اس کا ریٹ ہوگا۔ یہ اب اتوار کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستوں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ پرندے ابھی فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن رک جائیں، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے بہتر قیمت مل سکتی ہے۔ کیا مل سکتی ہے یہ تو جس کا مقدر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیب ہوگا اس کو وہی نہیں ملتا ہے دوستوں، لیکن یہ کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ اب اس کی مارکیٹ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوگی۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اس معلومات سے وہ بھی تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔